الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وكما قال من أطاع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي وإن تمسكتم لن تضلوا بعدي حتى يرد إلى الحوض وتذكرة الأنبياء كفارا وتذكرة أهل بيت عبادة وتذكرة الأولياء نجاة من النار. احباب گرامی، بالخصوص جناب علامہ مولانا محمد طیب صاحب مدد اللہ العالی، جناب قبلہ قاری خورشید احمد صاحب اور شہنشاہ معظم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے لاتعداد ناطخاں حضرات، بالخصوص برادر ذی وقار محمد سرفراز صاحب، ان کا میں بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ہمارے پیارے بھائی مرید محمد اصغر صاحب کی فرمائش پر ایک دل موہ لینے والا اور آنکھوں سے آنسو تڑپا کر نکالنے والا کلام پڑھ کے محفل کو گرمایا. وقت مختصر ہے. کہتے ہیں کہ جب عبادت اختتام پذیر ہوتی ہے تب دعائیں قبول ہوتی ہے، اور میں ہر محفل میں یہی کہتا ہوں کہ آپ میری طرف توجہ فرمائیں گے، میں آپ کی طرف توجہ کروں گا، میں اللہ اور رسول کا ذکر بیان کروں گا، آپ کی زبانوں سے سبحان اللہ کی صدائیں گونجیں گی. جب میری توجہ آپ کی طرف ہوگی، آپ کی توجہ میری طرف ہوگی، تو میرا یقین ہے یقیناً مدینے والا توجہ فرمائے گا، یقیناً عرش معلیٰ والا کرم فرمائے گا. اور آج کی محفل ہے ہی کرم کی بھیک کے لیے. میرے بھائی علامہ طیب صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ کتنا خوش قسمت ہے غریب حسین، کتنا خوش قسمت ہے قاسم حسین، اور کتنا خوش قسمت ہے ہمارے خاندان کا بزرگ مرید قاسم حسین کا دادا، غریب حسین کا بابا، مرحوم اللہ بچایا، جس کی روح قبر میں مطمئن ہوگی. لوگ ان کے جاگوں پہ مجرے ہوتے ہیں، تاس ہوتے ہیں، ڈھول ہوتے ہیں. تمہارے گھر آقا کا میلاد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. ماشاءاللہ. اور ساتھ میں یہ ایک عرض کرتا ہوں، میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، جتنا ذکر ہوگا مختصر ہوگا، اور ہوگا اس کا ذکر جس کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب، دنیا والے تمہارا ذکر کیوں نہ کریں، میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. یہ خاندان جہاں یہ سید فقیر آج مہمان ہے، میں دو لفظوں میں، دو جملوں میں تعارف کروا دوں. یہ مہانہ خاندان دراصل ان کی کاسٹ ہے، قوم ہے بلہیب. کیا ہے؟ بسم اللہ.
یہ قوم کیا ہے؟ بلہیم۔ کچھ قومیں بھائی اصغر کسب کی وجہ سے مشہور ہو گئی، جیسے کمہار ہیں، کمہار وہ برتن بناتے ہیں تو کمہار مشہور ہو گئے۔ قوم ان کی ہے کھرل، رحمانی، سوری کیا قوم ہے ان کی؟ رحمانی۔ اچھا، کچھ وہ لوگ ہیں جو بھائی طیب صاحب کپڑے بنتے تھے، جنہیں ہم پاولی کہتے ہیں، پولی، ان کی قوم ہے سومرو۔ کیا قوم ہے؟ سومرو یا آوان یا بھٹی۔ اس طرح جو موچی ہیں، موچی، ان کی قوم ہے کھرل۔ اس طرح یہ مہانے مشہور ہیں، شاید باپ دادے ان کا کوئی کام کرتے ہوں گے، لیکن ان کی قوم کیا ہے؟ بلہیم۔ اور بلہیم صرف سوئی والا پہ، کوچھی والا پہ یا بھٹے جی میں موجود نہیں ہے، پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں یہ قوم موجود ہے۔ اور ہمارا خاندان صدیوں سے اس خاندان کا مرشد خانہ ہے۔ میرے دادا حضور حضرت سیدنا قطب الدین شاہ قطب کمال سرکار رحمت اللہ علیہ، جو 200 سال پہلے دعا آباد شریف آستانہ یاکی والی تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ تشریف لائے تھے، 200 سال پہلے وہ اور ان کی جد اور بابا قطب الدین شاہ سرکار کے فرزند پیر بہاؤدین شاہ سرکار، پیر محبوب الہی سرکار، پیر غلام حیدر شاہ سرکار، اور ہمارے خاندان کے سب سے معروف بزرگ بابا جیون شاہ سرکار، جو وہ ہستی جو اشارہ کرے تو بغیر بادل کے نہیں برس جائے۔ میرے بھائی نے اولیاء کی شان بیان کی ہے، اولیاء کے اختیارات ہوتے ہیں۔ بھائی قاسم، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں محمد سرفراز کو تھانہ سٹی لودھرا کا ایس ایچ او لگا دوں؟ توجہ کیجئے گا اور کہوں کہ تو سرفراز صاحب تھانہ لودھرا کا سٹی کا ایس ایچ او ہے، لیکن نہ کہیں بندے کو ٹھاک سکتی، نہ چھوڑ سکتی، نہ پرچہ کٹ سکتی، نہ زبانت کھینچ سکتی۔ اے اکسی پی سی اے جی تھرداری اپنے گوجہ رکھو، اختیار تو ہے کہنا، بغیر اختیارات کے ایسا تو ہونا کیسے ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت سے نبیوں اور ولیوں کو کن فیکون کا اختیار دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ یہ بہادر پور کا علاقہ اور سمجھ سکتا، یہاں پہ بابا جیون شاہ سرکار میرے دادا حضور، جن کا میں نوکر ہوں، خاکروب ہوں، جھاڑو بردار ہوں، قدم بوس ہوں، ان کی درکار دستار کا وارث ہوں اور سجادہ نشین ہوں۔ سید محمد مجاہد عباس کاظمی اصل نام ہے، اور پیار سے جو بچوں کے نام پڑ جاتے ہیں وہ ہے سید چند پیر کاظمی۔ تو یہ خاندان سمجھ سکتا اور بہادر میں پور میں بابا جیون شاہ سرکار جا رہے ہیں، کوئی مرید ہے محمد سرفراز جیسا لاڈلا بچہ، کھجور کا درخت ہے، انہوں نے دیکھا کھجور بڑے پیارے ہیں، سونے ہیں، میٹھے ہیں، شکلیں اچھے ہیں، بابا جیون شاہ سرکار سے کہا سائیں یہ پنڈ تک کھواؤ۔ سرکار نے فرمایا بچہ آرام کر، سفر رک جائے گا، شام ہو جائے گی، جس بستی میں جا رہے ہیں اتھا عام پنڈ عام ہے۔ سرفراز بھائی نے کہا ناسی میں دیتھل کوساں۔ سرکار نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ چوری کا ہم کھا نہیں سکتے، نیچے گری پڑی جو ہے وہ حرام پاک ناپاک ہوتی ہے، پہلے تو اس کا مالک ڈھونڈے، مالک سے اجازت لے، پھر وہ چاڑھا بلائیں جو کمندر لے کے آئے، کھجور پہ چڑھے، چنے لے کے آئے، شام ہو جائے، پھر تیری بات پوری ہو تو محمد سرفراز نے پاؤں پکڑے۔ سرکار نے فرمایا بچے نے کہا میں بھی صدی مرید ہوں، پینڈ کھوسا تا ایہا کھوسا۔ تو سرکار نے فرمایا مئی کھچی بار زد کی تھی کھڑے تو تہا یا کر چاہ۔ بابا جیون شاہ سرکار کے کہنے پہ آج بھی وہ کھجوریں موجود ہیں جو آسمان تک گئی ہوئی جھک کے ان کے زین پہ آکے گئی۔ یہ خاندان اس خاندان کا شروع سے عبدالآباد سے مرید ہے، اور اس لیے یہ خوش قسمت ہیں ہمارے پردہ دار بیبیاں مستورات، مرید تو مرید، بعض اوقات بھائی طیب اور بھائی خورشید اور بھائی سرفراز اور نعت خواہ جانتے ہیں سادات کا صرف پردہ ہے، کیا ہے؟ جن سادات پہ پردہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ سادات کے پاس 3 عمل ہوتے ہیں، پردہ، لنگر اور اعمال صالح۔
یہ تین چیزیں اگر سادات کے پاس ہے تو پھر سب ولی ہیں. تو سیدوں کے گھر بھی نہیں جاتے ہم لوگ. خوش قسمت ہے غریب حسین قاسم حسین، ان کی والدہ اور ہمارے مرحوم مرید اللہ بچایا کہ انہوں نے ایک دن پہلے کال کی، دربار والوں کا کرم ہوا، حکم ہوا، میں بھی آیا ہوں، ساتھ پردہ دار بھی آئے ہیں. کس لیے آئے ہیں راز بتا دوں؟ شاید میں نہ آتا، پردہ دار نہ آتے. میرے بیٹے نے کہا مرشد جاگے آری راتیں توارے پاک جد سونے دا میلاد. میں نے کہا پھر ساری شادیاں چھوٹ سکتی ہیں، فنکشن رک سکتے ہیں، آقا کا میلاد تو مس نہیں کر سکتا. اب آئے میرے ساتھ، سوال کا جواب دیں اور موضوع پہ آؤں اور اپنے بیان کو ختم کروں. ایک لفظ ہے میلاد. نوجوانوں آپ بتانا، آپ میلاد سننے آئے ہیں یا میلاد منانے آئے ہیں؟ بھائی اصغر، ایک کے میلاد سنا، ایک ہے میلاد منانا. سنتا ہر کوئی ہے، میلاد کوئی مناتا ہے. اگر سب لوگ میلاد منانے آئے ہو تو ہاتھ کھڑے کر کے بھائی سرفراز کے نعروں کا جواب دو تاکہ مدینے والے کو پیغام پہنچ جائے. اس بستی میں آقا تیرے پروردگار کو گواہ کر کے کہتے ہیں جس کا ذکر تو آسمان پہ کرتا ہے، ہم اس کا ذکر فرش پہ شاہ نبی کہہ کے اس کا میلاد بنا رہے ہیں. میرے آقا جیسا، میرے آقا جیسا، میرے آقا جیسا، میٹھے مدنی جیسا، حضور جیسا. غلام ہے رسول کے غلام، غلامی یہ رسول میں تو ہونا عشق مصطفیٰ. سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے. سرکار کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، میٹھے کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، سونے کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ. آپ سب سرفراز بھائی زندہ باد. اور بھائی کس کا میلاد منانے آئے ہو؟ ذرا عرض کر دوں، ان کی آل ہوں، نوکر ہوں، مجھ پہ واجب ہے ان کا ذکر کرنا. تمہارا نبی ہے کون؟ تمہارے نبی کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے؟ سنو، ہم اہل اسلام کا عقیدہ ہے 1,24,000 انبیاء اور رسول حق. عقیدہ سنو اہل اسلام کا، مسلمین کا، مومنین کا. 1,24,000 انبیاء حق ہیں. بسم اللہ. 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول جو ان سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، وہ حق ہیں. 313 رسولوں میں سے، توجہ میری طرف سے ہے، 313 رسولوں میں سے 4 نبی زیادہ افضل ہیں جن کو تورات ملی، زبور ملی، انجیل ملی، قرآن ملا. حضرت صاحب کو جانے دیں، کافی دیر سے آئے ہوئے تھے، لیکن آپ ربط نہ توڑیں. میں میلاد اب پڑھنے لگا ہوں، میلاد اب بیان کرنے لگا ہوں اور لمبی بات نہیں کروں گا، اختتام پذیر کر دوں گا. کم از کم آپ جب گھر جائیں تو پتہ چلے میلاد جس کا منانے گئے ہوئے تھے وہ ہے کتنی شان والا. 1,24,000 نبی حق، عقیدہ. ان میں سے 313 رسول افضل، عقیدہ. ان میں 4 نبی اور افضل، تورات، زبور، انجیل، قرآن والے. لیکن تمہیں سلام ہو 1,24,000 نبیوں، 313 رسولوں، 4 صاحب صحیفہ نبیوں میں سے افضل مدینے والا سردار، آقا انعامدار، مدنی میٹھا منٹھار. کیوں نہ کہوں، مجھے کہنے دیجئے آدم صفی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے. تمہیں سلام ہو، تمہارا محمد حبیب اللہ ہے. حبیب خدا کا درجہ کسی کو حاصل نہیں ہوا. اور شان دیکھو، بڑا لمبا موضوع ہے، قیامت کا دن ہے.
میری طرف توجہ رہے. کتنے خوش قسمت ہو تم لوگ, کتنے بابرکت ہو تم لوگ کہ خدا نے تمہیں اپنے آخری نبی کی امت میں چنا ہے. محشر کا میدان ہے بھائی قاسم, کاری خوشی سب غور کیجئے. اے تو سنیے بدے بے نفس و نفسی دا عالم ہو سی, زمین ترترا میں دی ہو سی, پتر کو پیو دی سناڑتے ماں کو تھی دی نہ ہو سی. سنا ہوا ہے نا, ایسا ہے, سچ ہے. ہر امتی اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گے, تمہارے حبیب کی شان بتانے والا ہو. قسم خدا اگر تم نے دل سے سن لیا تمہارا سینہ مدینہ بن جائے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہر امتی اپنے نبی کے پاس جائیں گے, عیسیٰ والے عیسیٰ کے پاس, موسیٰ والے موسیٰ کے پاس, ابراہیم والے ابراہیم کے پاس, اسماعیل والے اسماعیل کے پاس. یعنی 1,24,000 انبیاء کی امتیں اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی. سونا ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا, آپ کی شریعت کو مانا تھا, آپ کو مانتے تھے. اوکھا ویلا ہے, اوکھی پیشی ہے, رب قہار ہے, جبار ہے. آج ہماری سفارش کریں تو نبی کہیں گے آج ہماری نہیں چلنے والی. سارے نبی کیا کہیں گے؟ آج ساری نہیں گال بڑھ دی, امتی پریشان ہو جائیں گے. پھر ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا, فائدہ کیا؟ کہا مایوس نہ ہو جاؤ, ایک در ہے. توجہ کریں گے تو مدینہ بنے گا سینہ. ایک گھر ہے, مایوسی لا تقنطوا من رحمت اللہ, رحمتی واسعت کل شیء. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. تو سارے نبی کہیں گے ایک گھر ہے, ایک در ہے. امتی کہیں گے کون سا در اور گھر؟ تو نبی کہیں گے محبوب خدا والا گھر, رب کے حبیب والا در. ساری امتیں سارے نبی چل کے اے مسلمانوں تمہارے نبی کی بارگاہ میں آئیں گے, بارگاہ میں سلام عرض کریں گے. آقا کرم فرمائیے, سب امتی بھی آپ کی امت, ہم نبی بھی آپ کی امت, آپ پہ درود و سلام پڑھنے والے, آپ پہ عقیدہ رکھنے والے, آج کرم فرمائیے. اب محبوب چاہیں, اچھا دسو بھائی, محبوب چاہوے تا ناز نال اپنی گال منوا نہیں سکتا, لاڈ نال حکمان منوا سکتے ہیں. اچھا اور بات ہے, آپ ہر کسی کی بات کو ٹھکرا سکتے ہیں. جب کوئی محبوب جس کو آپ چاہتے ہیں, وہ یار دوست دنیاوی جو محبوب ہے آپ کا, اگر وہ کوئی بات آپ سے کر دے تو آپ اس کو نہیں ٹھکرا سکتے. ایک بات. اور دوسرا, کوئی بندہ اگر آپ کے سامنے آپ کے محبوب کی قسم دے کر یا محبوب کا واسطہ دے کر جو بات منوائے آپ کو ماننا پڑتی ہے. تو محبوب خدا ناز سے منوا سکتے تھے, لیکن آپ اپنا سر بارگاہ خدا میں خم کر دیں گے, سجدہ ریز ہو جائیں گے, اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے کہ چہرہ اور ریش پانی سے تر ہو جائے گی. آپ اچھا تیسری بات, پہلا میں کیا کہ محبوب دی گال بندہ نہیں موڑ سکتا, دوسرا میں کیا کہ محبوب دا واسطہ بندہ نہیں توڑ سکتا, تے تریچی گال ہے محبوب دا رومڑ بندہ برداشت نہیں کر سکتا. ہائے ہائے ازما کی ہے تورا کوئی دوست ہوئے نا با تے انہوں چہرے تے تھوڑی اداسی ہوئے تورا دل حلوے سے, جب تک کچھ سناؤ کو منے سناؤ کو راضی نہ کرے سو چین ناسی. تو یہ تو محبوب خدا ہے, یہ تو اللہ کا محبوب ہے. اپنے محبوب کو جب اللہ دیکھے گا کہ رو رہے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, یہ نہیں کہیں گے مصطفیٰ کیا چاہتے ہو, مصطفیٰ کیوں رو رہے ہو, فرمائیں گے ارفع راسکا یا محمد, اے مدینے والے اپنا سر اٹھاتا جا, جو چاہتا جا منواتا جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے محبوب خدا, تم مدینے والے. اچھا مجھے یہ بتائیے اے مسلمانوں, قسم سے بتانا, آدھی رات کا وقت ہے, میلاد کی محفل ہے, قاسم حسین طلحہ کی شادی کی رسم ہے, سرکار کا ذکر ہے. قسم سے بتاؤ, قسم سے بتانا, ایمان سے بتانا, تمہیں اسلام تمہیں اسلام کس کی وجہ سے ملا؟ بولو مصطفیٰ کے در سے. قرآن کس کے در سے ملا؟ مصطفیٰ کے در سے. کلمہ کس کے در سے ملا؟ مصطفیٰ کے در سے. ملک بیٹھے ہوئے تھے, ملک. ایک ملک نے کہا دوسرے سے, یار بے اولاد ہم
مدینے والے سردار دی بارگاہ چ اون دی جوڑی پاک حسنین دا واسطہ دتم اللہ تعالیٰ پاکیں دا صدقہ 7 پترے عطا کیتے سبحان اللہ کسی نے کہا بے چھت ہم گھر کہنا ہی در در تے رلدہ ودا ہم مدینے والی دی بارگاہ چ عرض کیتم سونے کوٹھی بنوا لیتی ہے اچھا تیسرا بولا زمین دا شوق ہا ٹپا مرلا اپنا کہنا ہا پندہ رہ گیا درود پڑھتا رہ گیا صلاۃ و سلام دے ورد کرندہ رہ گیا ہن مربے دا مالک ٹھیک ہے اچھا ایسے بات کرتے آئے کسی نے کہا مجھے مال جانور کا شوق تھا بھیڑ بکری کہنا ہی ہن اتنا منشی گوی ہیں جو ڈہا نوکر رکھی کھڑا جو اس سے بڑا عاشق دیوانہ تھا انہاں کہ قبلے تو صدا پاگل ہے یہ تو دنیاوی چیز ہے میرے کو پوچھتو تو میں خود بڑی جنتی مصطفیٰ دے در کو ملی ہے بڑی بات کر دی اس نے جو اس سے بڑا عاشق ملک دیوانہ عارف بیٹھا تھا اس نے کہا تو نے بھی حد کر دی تو نے بھی کوئی انتہا کی بات نہیں کی یہ بھی دنیاوی اور دینی چیز ہے مجھ سے پوچھو یہ مال دولت رزق جنت عام چیزیں ہیں مجھے تو اللہ بھی مصطفیٰ کے در سے ملا ہے مجھے تو اللہ بھی میرے مدینے والے سردار نے دیا ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں کلمہ کس کے در سے ملا بولو مصطفیٰ کے در سے بولتے جائیں کلمہ کس کے در سے ملا قرآن کس کے در سے ملا اسلام کس کے در سے ملا ایمان کس کے در سے ملا درود کس کے در سے ملا بخشش کس کے در سے ملی رحمت کس کے در سے ملی غریب حسین سر اٹھا کے مدینے والے کا شکر ادا کر آج تیرے بیٹے کی شادی ہے مصطفیٰ کے در سے تجھے میلاد کا تحفہ ملا اور لوگوں تمہیں مبارک ہو لوگ آرام کر رہے سو رہے تم اس کی یاد میں آئے ہو جس کی یاد میں اللہ ہر وقت یاد مناتا ہے اب آخری بات اور اختتام عاشقوں کی محفل ہے تو عاشق کی بات کر دی جائے میں یہ واقعہ بھائی اصغر اکثر بیانات میں بیان کرتا ہوں مجھے خود پیارا ہے آخری باتیں غور سے سنیں قبلہ کاری خیر صاحب آپ خطیب ہیں قاری ہیں عالم ہیں سنیے گا واقعے کو اور بیان کیجئے گا ایک عالم عارف عاشق ولی کامل شاعر صوفی بزرگ فقیر درویش کلندر گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت عبد الرحمن جامی ہونی تو ساں اگر دل کو مدینے نہ جوڑیا تو سید آمد دا فائدہ کہے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ قبلہ مرشد سعید حضرت عبد الرحمن جامی نے سوچا بھئی تو عالم ہے عارف ہے لاکھوں شاگردوں کا استاد ہے شریعت جانتا ہے حدیث بیان کرتا ہے اللہ نے تجھے شاعر بھی بنایا ہے تو ایسا نہیں کرتا مدینے والے سردار کی ذات پہ ان کی بارگاہ میں ایسی نعت لکھ جو آج تک کسی نے نہ لکھی ہو اچھا ٹھیک ہے اس نے نیت کر لی کیا کرے روزانہ غسل کرے سفید پاک لباس پہنے جائے نماز پہ چلے جائے قاری خضر صاحب 2 رکعت نماز ہدیہ مدینے والے سردار کا پڑھے توفیق طلب کرے گناہوں کی معافی مانگے عرض کر کے پھر 2 مصرے لکھے کتنے پوری نعت نہیں 2 مصرے لکھے پھر نعت ختم کرتے اگلے دن پھر غسل کرے تازہ لباس پہنے پاک صاحب خوشبو لگائے 2 رکعت نماز نفل پھر 2 مصرے لکھے پھر قلم روک دے ایسے کئی دن لگ گئے نعت مکمل ہو گئی پھر ارادہ ہوا پر نعت لکھی نعت بھائی صبح سونی اور تو لکھاں نعتاں کروڑا لکھا گئے اے ہوں کنو اول نمبر لگ دیئے تب تا حق تا ایمیں بنتے جو ان کو مدینے مانتے سونے کو سڑوا دنیا کو تو سڑوے دی مدینے والے سردار کو سنوا جس کی عشق میں نعت لکھی ہے تیاری کر لی قافلہ تیار ہو گیا توجہ میری طرف رہے خدا کی قسم بہت لطف آئے گا بہت لطف آئے گا قافلہ تیار ہو گیا حضرت عبد الرحمن جامی بھی شامل ہیں اور علماء اور عوام بھی شامل ہیں
مدینہ کے بارڈر پہ پہنچے. سرحد ہوتی ہے نا جیسے انڈیا پاکستان کی ہے, اب تو ابھی ویزے لگتے ہیں نا, سیکیورٹی ہوتی ہے, نظام ہوتا ہے. بارڈر تھا, وہاں پہنچے. جو مدینے کا گورنر تھا اسی رات مدینے والے سردار مدنی میٹھے منٹھار آقا انعامدار, تیری جان میری جان تیرا ایمان میرا ایمان, محبوب مدینے والے سردار نے مدینے کے گورنر کو کہا خواب میں, یہ جو قافلہ آیا نا اس طرف سے, ان میں جتنے لوگ ہیں ان کو آنے دینا. کیونکہ نام لکھتے تھے نا, محمد سرفراز والد غریب حسین والد اللہ بچائے, قاسم حسین والد غریب حسین, قاری خضر والد مصری احمدیہ, ٹھیک ہے, اس طرح اقبال حسین والد بختری, فلاں 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 نام لکھتے تھے, ٹھیک ہے. سب کو آنے دینا, لیکن جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے اسے روک لینا, اسے نہ آنے دینا. وہ حیران ہوا, پریشان ہو. قافلہ لمبا تھا, نام لکھے جاتے رہے. ایک دن گزر گیا, دوسرے دن پھر سرکار خواب میں آئے, تجھے کہا نہیں ہے سب کو آنے دینا, عبد الرحمن جامی کو نہ آنے دینا. دوسرے دن قافلہ گزرا, تیسرے دن سرکار پھر خواب میں آئے, فرمایا سب کو آنے دینا, اب آنے والے عبد الرحمن جامی لسٹ میں, سب کو آنے دینا اس کو نہ آنے دینا. سب چلے گئے. عبد الرحمن کیا نام ہے, عبد الرحمن کیا مشہور ہو, جامی, والد کا نام فلاں, قوم کیا, کہاں سے آئے, فلاں علاقے سے. خود مدینے والے سردار نے کہا ہے کہ سب کو اجازت ہے, عبد الرحمن جامی کو منع کر دینا, میرے پاس نہ آئے. ہائے 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 ہائے, دھاڑے نکل گئی عبد الرحمن جامی کی, ہوش اڑ گئے عبد الرحمن جامی کے. جیسے خواجہ غلام فرید نے کہا تھا, منہ دھوڑ مٹی سر پایو, سارا ننگ نموس وجایو, سونا پچھڑ نہ بہڑے آیو, اتو الٹا عالم کھلتا, کہ کو رہا سنا ما دل دا. اس نے سوچا میں تو سمجھتا تھا میں تو عالم ہوں, میں تو شاعر ہوں, میں تو عاشق ہوں, میں تو صوفی ہوں, میں تو سرکار کا ملنگ ہوں, دیوانہ ہوں. گناہگار چلے گئے, جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تو چلے گئے, جو کلمہ نہیں جانتے تو چلے گئے, جج چلے گئے, ملک چلے گئے, خان چلے گئے, چودھری چلے گئے, جام چلے گئے, سب چلے گئے, میں اتنا گناہگار ہوں. سرکار نے خود خام میں آ کر کہا کہ عبد الرحمن جامی کو نہ آنے دو. اتنا رویا, اتنا تڑپا, تڑپتے تڑپتے, بلکتے بلکتے, روتے روتے آنکھ لگ گئی. آنکھ لگنی تھی کہ مدینے والے کا دیدار ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. آنکھ لگنی تھی بھائی, اصغر غور کیا, آنکھ لگنی تھی کہ مدینے والے سردار کا دیدار ہو گیا. یہ اٹھا قدموں پہ گرا, لاڈ سے عرض کیا, آقا میں اتنا گناہگار تھا, میں اتنا بدکار تھا, سب کو آنے دیا, مجھے روک لیا. سرکار نے فرمایا عبد الرحمن جامی ذرا سمجھ, وہ سب عام لوگ تھے, تو میرے لیے بڑا خاص ہے. تو نے ایسی میری نعت لکھی تھی, میں محسن ذات ہوں, تو نے جگر کے خون سے نعت لکھی تھی, میں کسی کا احسان نہیں رکھتا. جب تو میرے روزے پہ آ کے میری نعت سناتا, مجھے خدا کا قانون توڑنا پڑتا, مزار سے نکل کر تجھے سیدھے لگانا پڑتا. اور تو کتنا خوش قسمت ہے, جتنے لوگ مدینے آئے انہوں نے ساوا روزہ دیکھا, تو نے ساوے روزے والے سردار کو دیکھا. وہ وہاں چل کے آئے, تیرے پاس گنبد خضرا کا سردار آیا. میری دعا ہے خدا ہم سب کے سینے میں مدینے والے کا عشق کوٹ کوٹ کے بھر دے. ہم سب کو عبد الرحمن جامی جیسا عشق دے, ہم سب کو خواجہ غلام فرید جیسا عشق دے, ہم سب کو بابا جیون لال سرکار جیسا عشق دے, ہم سب کو خواجہ معین الدین چشتی سرکار جیسا عشق دے, ہمیں شہباز قلندر جیسا عشق دے. خداوندہ میری دعا ہے ہمارے سینوں میں سے کینے نکال دے, بغض نکال دے, حسد نکال دے, ضد نکال دے, انتقام نکال دے, ہمارے سینوں میں محبتیں بھر دے, احساس پیدا کر دے, پیار پیدا کر دے.
اس محفل کا صدقہ جن جن کی آپس میں ناراضگی ہیں ختم کر دے اے اللہ اس محفل کا صدقہ جو اس محفل کے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرما دے جو حاضرین ہیں ان سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما دے اس میرے بچے قاسم حسین کی شادی بابرکت فرما دے دلہا دلہن کا سایہ خداوندہ اس گھر کے لیے رحمت بنا دے ان دو خاندانوں کے بیچ محبت کا رشتہ قائم کر دے شادی میں الغیبی مدد شامل کر دے جو حاضرین ہیں ان سب کے دل کے نیک ارادے پورے فرما دے پروردگار عالم اسلام کو ترقی عطا کر دے پرچم اسلام بلند فرما دے وما علیہ الا البلاغ المبین صلاۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کے لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اکا پنڑے محاذ فقیر اساں در جان سنجانتے ہیں نہیں تیرے جیاں کوئی لجپال ملیا ساری دنیا چھانتے ہیں سکوں در تو سایاں خالی نہ موڑی بس ہی ایک مانتے ہیں اج شفقت رج رج پنوے سوں کہیں وسدے مانتے ہیں جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا اے خلق کے وارث خدارا لو سلام
اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ یا الہی واسطہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ قبول الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم جی تشریف خدا بندہ آج کا یہ میلاد کا پروگرام لنگر کا انتظام مرد و مستورات بچوں ضعیفوں کی شرکت اپنی بارگاہ حبیب کبریا میں قبول و منظور فرما اس کے طفیل ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما آئندہ زندگی میں اعمال صالح کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو محمد خدا بندہ اپنے حبیب کے تصدق سے جتنے حاضرین علماء نعت خواں قرآ احباب برادری کے افراد رشتہ داران تشریف لائے اے اللہ سب کو فیوزات برکات حسنات عطا فرما سب کی حاجتیں مرادیں پوری کر دے اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے ہمارے نعت خواں جو تیرے حبیب کا ذکر کرتے ہیں مزید سوز سلام درد تاثیر عزت شہرت مقبولیت عطا فرما اے اللہ اللہ بچایا مرحوم محمد امجد کی بخشش فرما اے اللہ غریب حسین کو اپنے بچوں ساتھ آباد و شاد فرما ہمارے پیارے بچے قاسم حسین کی شادی بابرکت فرما ان دو خاندانوں کے بیچ محبت کا رشتہ قائم کر اس شادی کو ہمیشگی عطا فرما ہمیشہ کی محبت عطا فرما اے اللہ حاضرین کو مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما قرآن اور آل رسول کی محبت نصیب فرما نسبت مصطفیٰ نصیب فرما اے دربار والے سردار حضرت سخی بابا پیر جیون لال سرکار اپنے مریدوں کی پارت ہے ان کی سفارش فرمائیے گا دو جہانوں میں اپنا کرم فرمائیے گا جو اولیاء کے مانتے ہیں تیرے نبی کے دیوانے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے کالی کمری والے کا سایہ عطا فرما حاضرین کے دل کے نیک ارادے پورے فرما اس گھر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما خداوندہ اوکھا وقت ہے کفر کا زور ہے مسلمان کمزور ہے ہر جگہ مسلمان مظلوم ہے ظلم و جبر کی چکی میں پس رہا ہے اب ہم دل سے دعا کرتے ہیں اس آخری امام کو بھیج دے جس نے آ کر کفر کو مٹانا ہے شرک کو ختم کرنا ہے پرچم اسلام بلند کرنا ہے قرآن کا پیغام عام کرنا ہے جس کے پیچھے عیسیٰ جیسے نبی نماز پڑھیں گے ارے وہ امام آخری جن کے سر پہ اپنے نانا مصطفیٰ کی دستار ہوگی یعنی امام مہدی علیہ السلام کو بھیج دے دل سے آمین کہیں ہمارے رہبر ہیں وہ آئیں گے کفر مٹ جائے گا شرک مٹ جائے گا ظلم مٹ جائے گا یزید مٹ جائے گا نبی اور نبی کی آل کی شاہی ہوگی ان کے دشمنوں کی تباہی ہوگی اسلام سرفراز ہوگا ہر گھر میں ایمان ہوگا امن ہوگا چین ہوگا سکون ہوگا قرار ہوگا نہ نفرت ہوگی نہ بغض ہوگا 1,24,000 نبیوں کی محنت کا پھل مل جائے گا اے اللہ کرم کر بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اور اللہ الصمد کے واسطے اپنی ماں کے باپ کے بھائی کے جد کے واسطے یا رسول خدا اس مشکل گھڑی میں پہنچو مدد کے واسطے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و قریبہ و سیدہ و شفیقہ و رفیقہ محمد و آلہ و عطرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین من یوم اصل الى یوم الدین بحق کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول خداوند متعال یہ لنگر اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ نام کیا ہے استاد غلام مصطفیٰ کو صحت و سلامتی عطا فرما
ان کا سایہ سلامت رکھ. میرے بھائی قاری خورشید صاحب کو, قاری خضر صاحب کو, بھائی محمد سرفراز کو اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ہماری سوئے والے جو مرید ہیں بے رحیم برادری کے, اے اللہ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یہاں کے جو مریدین ہیں اے اللہ سب کو فیض و برکات عطا فرما. جو تعلیم حاصل کر رہے کامیابی عطا کر, جو روزگار کی تلاش میں ہے روزگار عطا فرما. اے اللہ جو بدحال ہے خوشحالی عطا فرما. اے اللہ ہر کسی کو عزت والا گھر عطا فرما. اے اللہ ہر کسی کو اپنی چھت عطا فرما. اے اللہ اپنا محتاج رکھ, غیر کی محتاجی سے بچا. یا فیض رساں دامن محتاج کو بھر دے, پتھر بھی پگھل جائیں تو دعاؤں میں اثر دے. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی آل اور امت میں ہیں. حق پرستوں کی اگر تو نے دلجوئی نہ کی تو تا نہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا, بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. نہ کر محتاج ہمیں کسی کا اس زمانے میں, کمی ہے کون سی یا رب تیرے اپنے خزانے میں. اے شان کریمی ہمیں مایوس نہ کرنا, تقدیر تحریر تاثیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وعطرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وعجل فرجہم بحق لا الہ الا